الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ سورہ مائدہ کی تیسری آیت مقام غدیر پر امام علی کی ولایت کے اعلان کے بعد نازل ہوئی، مگر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں یہ آیت غدیر نہیں بلکہ مقام عرفہ پر نازل ہوئی۔ اولاً ہو سکتا ہے یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہو، ایک بار مقام عرفہ پر، دوسری بار مقام غدیر پر، جیسا کہ اس بات کو محدث اہل سنت سبت ابن الجوز اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں، اور کیا وہ روایات جو اس بات کو نقل کرتی ہیں کہ یہ آیت مقام عرفہ پر نازل ہوئی درست ہے۔ مثلاً سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں عمرو بن قیس سے نقل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے معاویہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ آیت اکمال الدین مقام عرفہ پر نازل ہوئی۔ معاویہ کی جو امام علی سے محبت ہے وہ ہم سب پر واضح ہے، اور اس کے علاوہ یہ شخص عمرو بن قیس اہل حمص کا سردار تھا، اور حمص کے لوگ اس دور میں امام علی کی دشمنی کے لیے مشہور تھے، حتیٰ کہ جنگ صفین میں امام علی کے خلاف لڑ بھی چکے تھے۔ اور اگلی روایت ہے مختصر زوائد سے، جس میں ایک راوی ہے عمرو بن موسیٰ جو بخاری کے نزدیک منکر الحدیث اور نسائی کے نزدیک متروک الحدیث تھا، اور جس صحابی سے یہ روایت نقل ہے وہ ہے سمرہ ابن جندب، جس نے نبی کی زندگی میں ہی ان کے امر کی مخالفت کی تھی، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے۔ دوسرا یہ کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کہ یہ شراب بیچا کرتا تھا، یعنی کہ فاسق تھا۔ سورہ حجرات کے مطابق اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو۔ اور یہ شخص وہی تھا جس نے 4 لاکھ درہم کے بدلے معاویہ کے کہنے پر یہ آیت کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی کی خاطر اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی جو کہ قاتل امیر المومنین تھا۔ تیسری روایت ہے داؤد ابن ابی ہند سے جو کہ بصرہ کا مفتی تھا۔ بصرہ کے لوگ بھی اس دور میں عثمانی تھے، یعنی کہ امام علی کے دشمن تھے اور امام علی کی مخالفت میں احادیث بنایا کرتے تھے۔ اور چوتھی روایت ہے شعبی سے کہ جس کے متعلق سعید خوئی کہتے ہیں یہ خبیث فاجر تھا، جھوٹا تھا، لعنتی تھا، امام علی کا دشمن تھا۔ ان کے برعکس کتب اہل سنت میں ایسی بہت سی معتبر روایات موجود ہے جو اس بات کو نقل کرتی ہیں کہ یہ آیت مقام غدیر پر نازل ہوئی۔ مثلا ابو نعیم اصفہانی اور ابن عساکر دمشقی اپنی اپنی اسناد سے صحابی حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت اکمال الدین مقام غدیر پر امام علی کی ولایت کے اعلان کے بعد نازل ہوئی۔ حتیٰ کہ ابن عساکر نے ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس نے 18 ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے مہینے کے روزے کا اجر ہے، کہ یہ یوم غدیر ہے کہ جب نبی نے علی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں مومنین کا ولی نہیں، تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، تو عمر بن خطاب نے کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، کہ آپ آج سے میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہوئے۔ تو اللہ نے آیت نازل کی